بیلاریٹ میلبرن سے ذرا دور نہیں، آپ 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو ہی قصبے میں داخل ہوتے ہیں یہ بستی آپ کو پونے 200 سال پیچھے لے جاتی ہے۔ یہ قصبہ 1851 عیسوی تک تاریخ کے گمنام صفوں میں گم تھا، لیکن پھر ساورن ہل پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا اور بیلاریٹ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں کو ساورن ہل سے اترنے والے چشمے سے اچانک سونا ملنے لگا۔ چشمے کی ریت، پتھروں اور مٹی میں سونے کے ذرات تھے۔ یہ خبر جو ہی قصبے سے باہر نکلی، دنیا جہاں کے مہم جو ساورن ہل کی طرف دوڑ پڑے۔ لوگوں کی یہ دوڑ آج بھی آسٹریلین تاریخ میں گولڈن رش کہلاتی ہے۔ اس گولڈن رش نے دنیا جہاں کے لوگوں کو بیلاریٹ کا راستہ دکھا دیا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی قوم ہوگی جو بیلاریٹ نہ پہنچی ہو اور اس نے سونا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ زمین سے سونا نکالنے، کان کنی اور سونا تلاش کرنے کی زیادہ تر ٹیکنالوجی بھی اسی جگہ پیدا ہوئی۔ گولڈن رش نے علاقے میں تہذیب کی بنیاد بھی رکھ دی۔ سونے کے پہاڑ کے گرد شہر آباد ہوا، شہر میں سسٹم بنا، پولیس کا آغاز ہوا، فوج بنی، گولڈ کمشنر کا عہدہ تخلیق ہوا، ٹیکس لگے، سڑکیں اور پل بنے، ریسٹوران، ہوٹل اور شاپنگ سینٹر بنے، اور آخر میں کفن بنانے والی کمپنیاں، لباس سینے والے لوگ اور موسیقار بھی بیلاریٹ پہنچ گئے۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے علاقے میں ایک مہنگا اور جدید شہر آباد ہو گیا۔ یہ گولڈن رش 1918 تک جاری رہا۔ میں ڈاکٹر شہباز چودھری کے ساتھ پچھلی جمعرات کو بیلاریٹ پہنچا۔ ڈاکٹر شہباز میرے کزن ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، متحرک انسان ہیں، پاکستانی کمیونٹی کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ یہ مسقط میں تھے، 10 سال پہلے آسٹریلیا شفٹ ہوئے۔ میلبرن کو اپنا ٹھکانہ لیکن گھر کو منی پاکستان بنا لیا۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں پنجابی چارپائی جسے ہم منجی کہتے ہیں وہ تک موجود ہے۔ یہ سرہانے اور رنگالے پایوں والی کرسیاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کھانا آج بھی دیسی کھاتے ہیں۔ گھر میں 24 گھنٹے پاکستانی چینلز چلتے رہتے ہیں اور میاں بیوی اور بچیاں اردو اور پنجابی بولتی ہیں۔ یہ ایک مکمل گجر گھرانہ ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیلاریٹ پہنچ گیا۔ ہم ساورن ہل پہنچے۔ ساورن ہل آج کل تفریحی مقام ہے۔ یہاں ہر سال 5.5 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ آپ کو سونے کی پہاڑی پر پہنچنے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ آپ جو ہی ٹکٹ گاہ سے باہر نکلتے ہیں، آپ فوراً 1851 کے زمانے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے خیموں کا ایک وسیع شہر آ جاتا ہے۔ آپ کو تا حد نظر لکڑی کے گھر، خیمے اور پرانے کنویں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سونے کی تلاش میں یہاں آنے والے لوگوں، ان کے غلاموں اور ان کے ملازمین کے خیمے تھے۔ ایک خیمے کے سامنے گولڈ کمشنر کا بورڈ بھی لگا تھا۔ یہ یقیناً کسی ایسے سرکاری اہلکار کا خیمہ ہوگا جو سونا نکالنے والوں پر نظر رکھتا ہوگا۔ وہاں خیموں میں بنی دکانیں بھی تھیں، گروسری شاپ بھی، عبادت گاہ بھی اور مرغیوں اور بھیڑوں کے چھوٹے چھوٹے فارم ہاؤسز بھی۔ خیمہ گاہ میں وہ چشمہ بھی موجود تھا جس سے شروع میں سونا نکلا تھا۔ چشمے کے اوپر سونا چھاننے کا قدیم نظام آج بھی موجود ہے۔ پانی لکڑی کے 3-4 طویل چینل سے ہوتا ہوا زمین پر آتا ہے۔ زمین پر لکڑی کی پھرکیاں لگی ہیں۔ یہ پھرکیاں پانی کو بار بار بلواتی ہیں۔ یہ پانی بعد ازاں آگے بڑھتا ہے۔ لوگ وہاں چھاننیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اس پانی کی ریت اور ساورن ہل سے ٹوٹنے والی کنکریوں کو چھاننیوں سے گزارتے ہیں اور بے چین ہو کر چھاننیوں کے اندر سونا تلاش کرتے ہیں۔ یہ پریکٹس آج تک جاری ہے۔ ہم نے وہاں 100 سے زائد لوگوں کو پانی چھاننے اور سونا تلاش کرتے دیکھا۔ کیا ان لوگوں کو سونا مل جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا کہ ہاں، چشمے کے پانی میں آج بھی سونا موجود ہے۔ لوگوں کو کبھی کبھار یہ دولت ہاتھ آ جاتی ہے۔ ساورن ہل میں سونے کی 2 بڑی کانیں ہیں۔ پہلی کان پرانی اور روایتی ہے۔ آپ کو اس کان میں اترنے کے لیے زمین میں 53 زینے اترنے پڑتے ہیں۔ یہ کان 1860 میں بنی، یہ ہاتھ سے کھودی گئی تھی۔ کان کی دیواروں پر لکڑی کے تختے جڑے ہیں۔ چھت کو بھی شیطیر اور تختے جوڑ کر گرنے سے بچایا گیا ہے۔ کان میں اندھیرا تھا۔ آپ دیواروں کو ٹٹول کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کان سے سونے کا 67 کلوگرام ٹکڑا نکلا تھا۔ آپ جب کان کے آخری سرے تک پہنچتے ہیں تو آپ کو وہاں وہ چٹان نظر آتی ہے جس سے 67 کلوگرام کا ٹکڑا نکلا۔ سیاحوں کو سونے کا یہ ٹکڑا نکلنے کا پورا عمل سمجھایا جاتا ہے۔ چٹان میں ملٹی میڈیا کے ذریعے چٹان توڑنے کی فلم دکھائی جاتی ہے۔ یہ 3D فلم ہے اور آپ یہ فلم دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک تجوری سی کھل جاتی ہے۔ آپ تجوری میں سونے کا 67 کلوگرام کا وہ ٹکڑا دیکھتے ہیں جو اس کان سے دریافت ہوا۔ کیا یہ ٹکڑا اصل ہے؟ نہیں،
یہ اصل جیسا ہے۔ اصلی ٹکڑا لندن لے جایا گیا اور وہ شاہی خاندان نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ دوسری کان گہری بھی ہے اور ماڈرن بھی۔ آپ کو اس مائن میں داخل ہونے کے لیے نیا ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ آپ کو ٹرین کے ڈبے میں بٹھایا جاتا ہے اور آپ اندھیرے میں سفر کرتے ہوئے 300 میٹر زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ کان کے اندر بھول بھلیاں ہیں، یہاں سے آج بھی سونا نکالا جاتا ہے۔ یہ کان پانی کی سطح سے بہت نیچے ہے۔ کان کو پانی سے بچانے کے لیے 100 سال قبل بھاپ کا ایک سسٹم بنایا گیا۔ یہ نظام آج تک چل رہا ہے۔ یہ سسٹم سٹیم انجن سے ملتا جلتا ہے۔ یہ سسٹم 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ ہم کان میں اترے تو ہمیں یہ سسٹم دکھایا گیا۔ یہ سسٹم جو پانی کھینچ رہا تھا، ہمیں تو احساس ہو رہا تھا ہم موت کے کتنے قریب ہیں۔ یہ سسٹم اگر چند سیکنڈز کے لیے بند ہو جائے تو پوری کان میں پانی بھر جائے اور ہم چند سیکنڈ میں ڈوب کر اوپر پرواز کر جائیں۔ کان کے درمیان میں ایک ایسا مقام آیا جس کی دیواروں پر چین کے 2 بھائیوں کی کہانی لکھی ہے۔ یہ کہانی 3D فلم کی شکل میں دکھائی جاتی ہے۔ یہ دونوں بھائی سونے کی تلاش میں گانزو سے بلاریٹ آئے، دن رات کان کنے کی اور ایک رات سونے کی ٹنوں وزنی چٹان تلاش کر لی۔ یہ دونوں خوش ہو گئے، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ سونا پانے کے چند لمحے بعد اوپر سے چٹانیں گریں اور یہ چٹانیں سونے کی چٹان اور ان دونوں بھائیوں کو نگل گئیں۔ یہ مقام اس دن سے خواہشوں کا قبرستان ہے۔ یہ فلم ختم ہوئی تو وہاں موجود تمام لوگ اداس ہو گئے۔ زمین کی سطح سے 300 میٹر نیچے سونے کی چٹانوں کے درمیان کھڑا ہونا بھی ایک تجربہ تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ سونے کے ذرات موجود تھے۔ یہ ذرات روشنی میں چمکتے تھے اور گزرنے والوں کی نظروں کو للچا دیتے تھے۔ بلاریٹ کبھی چینیوں کی بستی ہوتی تھی۔ گولڈن رش کے دور میں یہاں 9000 چینی کان کن آباد تھے۔ یہ لوگ سونے کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔ یہ زمین ان میں سے اکثر لوگوں کا قبرستان ثابت ہوئی۔ بلاریٹ میں آج تک بھی ان لوگوں کی روحیں بھٹک رہی ہیں۔ یہ وہ ناآسودہ روحیں ہیں جو آسودگی کی تلاش میں یہاں آئیں اور سونا تلاش کرتے کرتے وقت کی گرد میں کھو گئیں۔ یہ لوگ چلے گئے لیکن ان کی خواہشیں پیچھے رہ گئیں۔ ساورن ہل میں آج بھی ان مرحوم چینیوں کے خیمے، کافی شاپس، عبادت گاہیں اور قبرستان موجود ہیں۔ ہم نے ایک خیمے کے سامنے جلتی ہوئی موم بتی بھی دیکھی۔ یہ موم بتی یقیناً اس کے خاندان کے کسی فرد نے جلائی ہوگی اور یہ فرد بھی یقیناً ہمارے ساتھ خواہشوں کے اس سنہرے قبرستان کی سیاحت کے لیے یہاں آیا ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھ موجود کسی سیاح کے بزرگ کا خیمہ ہوگا، ایک ایسے بزرگ کا خیمہ جو 100-150 سال پہلے سونے کی تلاش میں اس سنہری قبرستان میں آیا اور سونا تلاش کرتے کرتے اس بے مہر زمین کا رزق بن گیا۔ میں نے بلاریٹ میں پھرتے ہوئے محسوس کیا، انسان کا سب سے بڑا دشمن، انسان کا سب سے بڑا مرض لالچ ہے۔ آپ جب بھی اس مرض، اس دشمن کے شکنجے میں آتے ہیں، آپ اپنی ہڈیاں تک گنوا بیٹھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے قناعت کو کرۂ ارض کی سب سے بڑی دولت قرار دیا۔ آپ اگر قناعت کی دولت سے مالا مال ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، خواہ آپ کی جیبوں میں کنکروں کے سوا کچھ نہ ہو۔ اور آپ کے پاس اگر قناعت نہیں تو آپ خواہ ساورن ہل کے مالک ہو جائیں، دنیا میں آپ سے بڑا کنگال کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ساورن ہل کا پہلا سبق تھا۔ دوسرا سبق اس کی مارکیٹ تھی۔ ساورن ہل میں آج بھی 150 سال پرانی مارکیٹ موجود ہے۔ یہ ایک سڑک ہے جس کے دونوں اطراف لکڑی کے تختوں سے بنی دکانیں ہیں۔ یہ دکانیں اسی نام سے قائم ہیں جس نام سے یہ 150 سال پہلے بنی تھیں۔ یہ دکانیں ماضی میں بھی چل رہی تھیں اور یہ آج بھی آباد ہیں، جبکہ سونا تلاش کرنے والوں کے خیمے بے آباد ہو چکے ہیں۔ میں جب ان دکانوں کے سامنے سے گزرا اور میں نے ان کے قیام کی تاریخیں پڑھیں تو مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں کام اور ہنر سے بڑا کوئی سونا نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر کوئی ہنر آتا ہے یا آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساورن ہل پر اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ لوگ سونا تلاش کریں گے اور یہ سونا آپ کو آپ کے ہنر کے بدلے پیش کر دیں گے۔ یوں سونا تلاش کرنے والوں کی محنت آپ کی جیب میں آ جائے گی۔ محنت دوسرے کریں گے لیکن محنت کا پھل آپ کھائیں گے۔ یہ سوچ کر میری ہنسی نکل گئی۔ ساورن ہل کی اس 250 سال پرانی گلی کے آخری سرے پر تابوت بنانے والی ایک ورکشاپ بھی تھی۔ یہ کمپنی 150 سال قبل بنی۔
یہ ساورن ہل میں مرنے والوں کے لیے لکڑی کے تابوت فراہم کرتی تھی۔ میں ورکشاپ کے اندر چلا گیا۔ شو روم میں لکڑی کے منقش تابوت پڑے تھے۔ میں نے ورکشاپ میں گھوم کر دیکھا اور پھر اپنے آپ سے سوال کیا، کیا سونا تلاش کرنے والوں کو یہ ورکشاپ اور اس ورکشاپ میں پڑے تابوت نظر نہیں آتے تھے؟ میرے اندر سے آواز آئی، نہیں۔ پوچھا کیوں؟ جواب آیا کہ انسان کی آنکھ جب تک کھلی رہتی ہے اسے اس وقت تک سونے کی سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب آنکھ بند ہوتی ہے تو زندگی کی اصل حقیقتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت تک تابوت کے ڈھکن کے سوا کچھ نہیں بچا ہوتا، اور پوری ساورن ہل زندگی کی اس تلخ حقیقت کی تفسیر تھی۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔